الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما إمامنا المنتظر والحجة ثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھیں محمد. دوستو، بزرگوں، بھائیوں، میں نے آپ کی خدمت میں اللہ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر خالق کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مومنو، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے سے ڈرو. اور اللہ یہ فرما رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو جو اس در کا انتخاب کر لیتے ہیں آل محمد کے در کا، تو گویا وہ اللہ سے بھی ڈرتے ہیں اور وہ لوگ سچوں کے ساتھ بھی ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے اس عشرے کا موضوع وہ دعائیں ہیں کہ جو زیارت عاشورہ میں ذکر ہوئی ہے. اور یہ دعائیں کوئی معمولی دعائیں نہیں. ہر انسان ایسی دعائیں نہیں مانگ سکتا. صرف وہی شخص یہ دعائیں مانگ سکتا ہے کہ جسے اہل بیت علیہم السلام کی معرفت حاصل ہو. آج کی جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. بہت بڑی دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں مولا حسین کی شفاعت عطا فرما. توجہ فرما رہے ہیں صاحب. شفاعت یہ ایک ایسا اختیار ہے کہ جو ہر کسی کو نہیں ملا بلکہ محمد و آل محمد کو ملا ہے، یا جو آل محمد کے ماننے والے ہیں انہیں ملا ہے. دیکھیے، شفاعت کا انکار کوئی مومن نہیں کر سکتا. اسی طرح معراج کا انکار بھی کوئی مومن نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم امام کا یہ فرمان ہے من انکر ثلاثۃ اشیاء، کہ جو 3 چیزوں کا منکر ہو جائے فلیسا من شیعتنا، وہ اور سب کچھ ہو سکتا ہے، اہل بیت کے ماننے والا نہیں ہو سکتا. وہ کون سی چیزیں ہیں؟
ان میں سب سے پہلی معراج والمسئلہ فی القبر، اور قبر میں جو سوال و جواب ہونے ہیں وہ۔ تیسری چیز والشفاعہ، شفاعت کا منکر بھی اور سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ دیکھیے، اگر کسی کو کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہو تو اس چھوٹے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی چھوٹی سی سفارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبان؟ کسی نے اپائنٹمنٹ لینی ہے کسی سے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی گورنر ہے، تو اس اپائنٹمنٹ کو لینے کے لیے کسی ایسے بندے کو وہ ڈھونڈتا ہے جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ ہو۔ یہ شفاعت جو ہے اس کے بھی مراتب ہیں، شفاعت کی بڑی عظمت ہے۔ کون کون ہے جو شفاعت کر سکتا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں صاحبان؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد۔ معصوم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے اپنے عمل جو ہیں وہ بھی شفاعت کر سکتے ہیں۔ کوئی چھوٹی موٹی انسان سے کوئی گناہ وغیرہ ہو جائے تو وہ اسی اپنے عملوں سے ہی وہ حل ہو جاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر کہ کوئی شخص اگر توبہ کر لے تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا یہ توبہ کرنا اس کی شفاعت کرے گا قیامت کے دن۔ شیخ عباس قمی علیہ رحمہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، انہوں نے بھی معصوم سے روایت کی ہے، بہت بڑی باعظمت شخصیت ہے، وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نماز عصر کے بعد کوئی شخص 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھ لے تو اس کا یہ ذکر قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گا، اس کے نجات کا باعث بنے گا۔ تو کچھ چیزیں ظاہر ہیں کہ جو شفاعت کر سکتی ہیں، اور اس کے بعد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن بھی انسان کی شفاعت کر سکتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت سب کے سامنے 3 کتابیں رکھی جائیں گی، 3 نامہ اعمال رکھے جائیں گے، 3 رجسٹر ہوں گے سب کے سامنے۔ تو حکم پروردگار یہ ہوگا کہ 2 کتابیں جو ہیں ان کو اٹھا کر آپ آمنے سامنے رکھ دیں۔ وہ 2 کتابیں رکھ دی جائیں گی، ایک میں حضرت انسان نے جو جو نیکیاں کی ہیں ان کا تذکرہ ہوگا، اور دوسری کتاب میں اس کو جو جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں ان کا تذکرہ ہوگا۔ جب یہ دونوں کتابیں ساتھ ہوں گی تو اس وقت لا محالہ طور پر ہوگا کیا کہ اللہ کی نعمتیں تو اس قدر ہیں کہ انسان ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ اب وہ ساری کی ساری جو جو نعمتیں انسان کو ملی ہیں وہ ساری بھی ایک طرف ہوں گی، اور جو نعمتیں ہیں وہ بھی ایک طرف ہوں گی، اور جو انسان کے عمل ہیں وہ دوسری طرف ہوں گے۔
تو جب پلڑا اٹھایا جائے گا تو معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں والا جو دفتر ہے، جو رجسٹر ہے، وہ جھکتا ہوا نظر آئے گا، اور انسان کے اعمال وہ اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے، بڑا پریشان ہو کر پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھے گا کہ اب کیا ہونا ہے۔ تو اس وقت ارشاد ہوگا کہ اس بندے خدا کا جو گناہوں والا دفتر ہے نا، گناہوں والا رجسٹر وہ لے کے آئے ہیں۔ اب اس نے جو جو گناہ کیے ہوں گے وہ سارے کے سارے گناہ اس کے سامنے لائے جائیں گے۔ لیکن اب 3 کتابیں تھیں، 2 تو بھگت گئی، سائڈ پہ ہو گئی، اب تیسری کتاب جو گناہوں والی ہے وہ ہوگی، اور ایک پلڑا جو ہے وہ خالی ہوگا۔ تو بڑا پریشان، بھئی اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا؟ جب یہ سوچے گا نا تو اچانک کلام الہی یعنی قرآن مجید اس خالی جگہ پر آ جائے گا۔ جب خالی جگہ پر قرآن آ گیا تو قرآن کی تو اتنی عظمت ہے، اتنی شان ہے کہ جتنے اس کے گناہ ہوں گے، گناہوں کا پلڑا اٹھتا ہوا نظر آئے گا اور قرآن جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور قرآن یہ کہے گا کہ یہ مومن مجھے دیار غیر میں رہ کر بھی فراموش نہیں کرتا تھا، صبح یہ میری تلاوت کرتا، اور جہاں جہاں تلاوت ہوتی، چاہے کوئی مجلس ہے، کوئی اور پروگرام ہے، تو میری تلاوت والی جگہ پر یہ مومن جاتا تھا، تو اب اس کے جتنے گناہ ہیں سارے کے سارے کلام الہی کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو اس کے بعد مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں، معصوم کا یہ ارشاد ہے، فرمایا مومن کی بڑی عظمت ہے، مومن کی بڑی شان ہے، بڑا مقام، مرتبہ۔ کیا مرتبہ ہے مومن کا؟ معصوم کہتے ہیں جو مومن ہے نا، حقیقی مومن، اللہ اسے یہ اختیار دے گا کہ وہ 30 مومنوں کی شفاعت قیامت کے دن کر سکے گا۔ یعنی ہر مومن کے پاس بھی یہ اختیار ہوگا۔ اور پھر بھی یہ دیکھیے، اللہ نے یہ جو شفاعت کے دروازے کھولے ہیں نا، یہ اللہ کو آپ لوگوں سے اتنی محبت ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے نجات پا جائیں۔ اگر ان سے بھی کام پورا نہیں ہوا تو پھر کہا کہ جو بھی در حسین پر جھک جائے گا حسین اس کی شفاعت کر دیں گے۔ اور باقی شفاعتیں تو جو ہے نا ان کا شاید اتنا مرتبہ نہ ہو، لیکن مولا حسین کی جو شفاعت ہے اس کا اتنا مرتبہ ہے، اتنا مرتبہ ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ حسین وہ ہے کہ جس نے میرے راہ میں سب کچھ دے دیا، اور اب اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ حسین جس کی شفاعت کرے گا میں پروردگار اسے قبول کروں گا۔ جی اس لیے تو ہم زیارت عاشورہ میں یہ خواہش کرتے ہیں، یہ تمنا کرتے ہیں، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ اور دیکھیے کہ مولا حسین نے شفاعت ہے کیا؟ شفاعت یہ ہے کہ
کوئی واسطہ بن جائے آپ کے درمیان اور اس ہستی کے درمیان جس نے آپ کا حساب کتاب لینا ہے. جی دو بندے ہیں، شاید بلکہ تاریخ ان کے بارے میں یہ بتاتی ہے کہ وہ دو بھائی بھی ہیں. ان کا تعلق تھا خوارج کے ساتھ، جنہوں نے مولا امیر المؤمنین کے ساتھ باقاعدہ لڑائی کی تھی، جو یہ کہتے تھے لا حکم، کہ حکم نہیں ہے سوائے اللہ کے. اے علی نہ تیرے اصحاب کے کا حکم چلے گا اور نہ تیرا حکم. یعنی اس قسم کے لوگ ایک کا نام ہے سعد اور ایک کا نام ہے حتوف. یہ دو شخص بھی کربلا میں موجود تھے. جب یہ کربلا میں آئے نا، جس طرح یہ دشمنی علی میں آگے تھے، اب یہ کربلا میں بھی دشمن کی صفوں میں موجود ہے. ٹھیک ہے، کوئی اس طرح کا جنگ کا ان سے نہیں لیا جا رہا. آپ کو پتا ہے کہ جب جنگیں ہوتی ہیں نا تو سارے جنگ نہیں کرتے، کچھ کی شرکت ویسے بھی ہوتی ہے، کسی کا کام وہاں حساب کتاب کرنا بھی ہوتا ہے. ان کا شاید اس طرح کا ہو. تو جب یہ میدان کربلا میں آ کر مولا کے دشمن لشکر میں یہ شامل ہوئے تو وہاں انہوں نے جنگ نہیں کی لیکن شریک تھے. اب جب مولا نے استغاثہ بلند کیا اور کہا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو فرزند رسول کی مدد کرے. جب یہ استغاثہ مولا نے بلند کیا نا تو ان دونوں نے، سعد اور حتوف نے، بعض صحابی ایسے ہیں کہ جن کا مجالس میں تذکرہ ہی نہیں ہوتا. تو ہماری خواہش ہے کہ وہ لوگ جن کا تذکرہ نہیں ہوتا ان سے بھی مومنین کی آشنائی ہو. سعد و حتوف انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا کہ بھئی ہم نے تو مولا حسین کے بابا سے بھی جنگ کی، اب بھی ان کے دشمن کے لشکر میں ہیں، چاہے جو بھی ہماری پوسٹ ہیں تو دشمن کے لشکر میں. تو چلیں، مولا نے بلایا ہے سب کو، کسی کا نام تو نہیں لیا، مولا نے سب کو دعوت دی ہے، چل کے دیکھتے ہیں، اپنی قسمت آزماتے ہیں کہ شاید ہماری بھی بخشش ہو جائے. دیکھیے معصوم یہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، ہر چیز کی. اسی طرح زکوٰۃ الجائع الشفاء، انسان کو کوئی مقام ملا ہو نا، کوئی منزلت ملی ہو، کوئی پوسٹ ملی ہو، تو اس مقام اور منزلت کی جو زکوٰۃ اور صدقہ ہے وہ شفاعت ہے. یعنی اگر مولا شفاعت کرتے ہیں تو کوئی انسان نجات پاتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ مولا کے صدقے میں نجات پا رہا ہے. تو اب آئے مولا کی خدمت میں اور آ کے عرض کرتے ہیں مولا ہم بڑے گناہگار ہیں، ہمارے اتنے گناہ ہیں کہ اب ہمیں تقاضۂ شفاعت کرتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہے. تو مولا فرماتے ہیں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں. حسین کا در ایسا در ہے جو بھی جھک جائے حسین اسے نجات عطا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین اس ہستی کو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کم سنی کے عالم میں مولا حسین پیغمبر کے سامنے سے گزر رہے تھے اور پیغمبر نے اپنے اس نواسے کو دیکھ کر فرمایا تھا مرحبا بک یا زین السماوات والارض، مرحبا زمین و آسمان کی زینت حسین. اب وہاں پہ ایک صحابی بھی موجود ہے، ابئی تعجب میں آ گیا، متحیر ہو گیا، پریشان ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ
آپ ایک معصوم بچے کو کہہ رہے ہیں آسمان اور زمین کی زینت۔ یا رسول اللہ، ہم تو آسمان اور زمین کی زینت آپ کو سمجھتے ہیں۔ تو اس وقت حضور نے یہ ارشاد فرمایا، ابی تو کیا جانے میرے حسین کو، میں نے عرش پہ یہ لکھا ہوا دیکھا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، میرا حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات۔ برائے خجلودی محمد وآل محمد صلوات۔ حسین کبھی سعد اور حطوف کے لیے شفاعت کا باعث بن رہے ہیں، اور کبھی ہور کے جناب ہور نے بھی کوئی اتنے اچھے کام نہیں کیے تھے پہلے کہ وہ اس طرح سے شفاعت کا حقدار بن پائیں، لیکن انہوں نے ایک ہی کام کیا۔ وہ کام کیا تھا؟ وہ کام یہ تھا کہ انہوں نے والدہ حسین جناب بطول کا احترام کیا جی، اور یہ اتنا بڑا کام تھا کہ مولا نے اس کے سارے گناہوں کو سائڈ پہ کر دیا اور اس کو شفاعت کا حقدار قرار دیا۔ کون حسین؟ وہ حسین کہ جس کی عظمت یہ ہے کہ پیغمبر تعارف کرا رہے ہیں، کہاں پر؟ مہر نبوت پہ سوار کر کے، اور کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ صرف یہی نہیں، پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے دیتے دیکھا کہ مولا حسین کم سنی کا عالم ہے، اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مولا زمین پہ گرنا چاہتے ہیں، گر رہے ہیں۔ نبی نے کسی صحابی سے نہیں کہا کہ جاؤ جا کے میرے حسین کو اٹھاؤ۔ آپ کہہ سکتے تھے، جو لوگ قریب بیٹھے تھے، لیکن نہیں، نبی نے خطبے کو چھوڑا، خطبے کو چھوڑ کے خود تیزی کے ساتھ جا کے مولا حسین کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ کیوں؟ جگہ جگہ پر حسین کی عظمت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے صدقے سے فرشتگان الہی شفا پاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں۔ اور حسین نے بھی کربلا میں اسلام پر قربان کرنے کے لیے کوئی چیز بھی اپنے پاس بچا کے نہیں رکھی۔ جو کچھ تھا سب کا سب مولا نے اسلام پہ قربان کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ میرے نانا کا دین بچ جائے، تاکہ نانا کا کلمہ بچ جائے، تاکہ مسجدوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ اس کے لیے امام نے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا۔ اور کیسے کیسے جوان جو مولا نے قربان کیے ہیں۔ کہتے ہیں علی اکبر، میری خواہش ہے کہ میں جنگ کی ابتدا تجھ سے کروں، میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے۔ جب یہ کہا نا میری خواہش ہے، تو اس وقت اصحاب حسین آگے بڑھے، آ کے مولا کے قدموں میں گرے، اور گر کے کہتے ہیں مولا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے شبیہ پیغمبر جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب اصحاب کام آ چکے تو پھر علی اکبر تیار ہوتے ہیں، لیکن اب بنی ہاشم کے جوان آگے آ گئے، اور آ کے کہتے ہیں مولا ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہم شکل پیغمبر چلا جائے۔ جب بنی ہاشم کے جوان بھی کام آ گئے تو اب علی اکبر آئے ہیں مولا کے پاس، آ کے کہتے ہیں آقا اب تو چمن خالی ہو گیا ہے، اب تو مجھے اجازت دے دیں
تو مولا فرماتے ہیں علی اکبر جا پہلے اپنی ماں سے جا کے اجازت لے کے آ۔ اجرکم اللہ۔ علی اکبر آئے اور دیکھیے یہ وہ جوان ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی نہ کبھی بابا سے کچھ مانگا اور نہ کبھی ماں سے کچھ مانگا، لیکن کربلا میں آ کر ایک چیز بابا سے مانگی اور ایک چیز ماں سے مانگی۔ بابا سے پانی مانگا اور ماں سے موت کی اجازت مانگی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو آئے ہیں نا خیمہ میں، آ کے کہتے ہیں اماں اکبر کچھ مانگنے آیا ہے، اماں مجھے دو گی؟ تو بی بی کہتی ہے اکبر سوچ کے مانگنا، مدینہ نہیں یہ کربلا ہے، سوچ کے مانگنا۔ تو علی اکبر کہتے ہیں اماں اکبر موت مانگنے آیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو جب یہ کہا نا تو بی بی کہتی ہے اکبر میری خواہش تھی تمہیں دلہا بناؤں گی، لیکن اکبر تمہیں دلہا تو نہیں بنا سکی، لیکن میری ایک تمنا پوری کر دو۔ اکبر کہتے ہیں اماں کیا تمنا ہے؟ کہا بیٹا میں نے آج تک تمہیں گھوڑے پہ سوار ہوتا ہوا نہیں دیکھا، اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کے ذرا میرے خیمے میں تو آ۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو اب علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہو کے خیمہ میں آئے اور بیویوں نے علی اکبر کے گرد حالہ ڈال دیا، گھیرا ڈال دیا، اور گھیرا ڈال کے بیویاں ماتم کر رہی ہیں۔ عزادارو ماتم بھی کیسے کر رہی ہیں؟ ماتم ایسے کر رہی ہیں کہ جناب زینب نے وہاں پہ پتھروں کا ماتم کیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو ماتم کرتے کرتے بیویاں کہتی ہیں علی اکبر ارحم علی غربتنا، ہماری غربت پہ رحم کھاؤ، علی اکبر ہمیں چھوڑ کے نہ جا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو جب اس ماتم کی آواز سنی ہے نا تو اس وقت مولا شبیر بھی خیمہ میں آ گئے اور خیمہ میں آ کے کہتے ہیں بیبیو میرے اکبر کو چھوڑو، یہ راہ خدا میں فدیہ بن چکا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو اب علی اکبر نے خدا حافظی کی ہے سب سے۔ جو پھوپھیاں تھی نا اور جو مائیں تھیں تو انہوں نے علی اکبر کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ کوئی بی بی علی اکبر کے ہاتھوں کو چوم رہی ہے۔ عزادارو ایک چھوٹی بی بی جس کا چھوٹا قد ہے، 4 سال کا سن ہے، کہتی ہے اکبر بھیا میں یہ نہیں کہتی کہ گھوڑے سے اترا، اکبر بھیا رکابوں سے اپنے پاؤں نکال، سکینہ تیرے پاؤں چومتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو اب علی اکبر آئے ہیں میدان کی طرف۔ جب میدان کی طرف آئے نا تو مولا حسین نے علی اکبر کے گھوڑے کی باگوں کو پکڑا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ اچانک جب علی اکبر کا گھوڑا تھوڑا سا تیز ہوا تو مولا نے رکابوں کی طرف دیکھا اور اس کی لگاموں کو چھوڑ دیا۔ گھوڑا جب تیز ہوا تو مولا بھی تیز تیز قدم کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں مہلن مہلا یبن زہرا، اے زہرا کے فرزند، اے علی کے حسین کے بیٹے تھوڑا سا آہستہ چلو۔ اب علی اکبر گھوڑے سے اترے اور اتر کے کہتے ہیں بابا اجازت تو آپ نے خود دی ہے، تو بابا اب میرے پیچھے پیچھے آپ کیوں آ رہے ہیں؟ عزادارو جب یہ کہا تو حسین کہتے ہیں اکبر تیرا بھی 18 سالہ کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں دیکھتا تو اسے موت کی طرف کیسے بھیج رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو اب علی اکبر میدان میں آئے
اور حسین بھی علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں. علی اکبر داد شجاعت لے رہے ہیں. داد شجاعت لیتے لیتے کبھی میسرہ پہ حملہ کرتے ہیں, کبھی میمنہ پہ حملہ کرتے ہیں, کبھی قلب لشکر میں وارد ہوتے ہیں. عزادارو, یا اچانک مولا حسین نے کیا دیکھا؟ مولا نے دیکھا کہ ارے میرا چاند موت کی بدلیوں میں چھپ گیا ہے. اجرکم اللہ. عزادارو, جب اکبر نظر نہیں آئے تو مولا پلٹ کے خیمہ میں آئے. خیمہ میں آ کے کہتے ہیں بتاؤ اکبر کی ماں کہاں؟ عزادارو, جب بی بی ام لیلہ آئی ہے نا تو مولا کہتے ہیں لیلہ, ارے میرے نانا کی شریعت بھی ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے. ارے تو دعا مانگ میرا اکبر واپس آ جائے. اجرکم اللہ. عزادارو, اب بطول کی بہو نے اپنے بالوں کو کھولا, خاک کربلا لی, اپنے بالوں میں ڈال کے کہتی ہے یا راد یوسفا الى یعقوب, اے یعقوب کو یوسف ملانے والی ذات مجھے میرا اکبر ملا دے. اجرکم اللہ. عزادارو, ابھی دعا ختم ہوئی, اکبر پلٹ کے واپس آئے. ارے یہ وہ جوان ہے کہ جو 2 مرتبہ واپس آیا ہے. ایک, حالانکہ ہر شہید جو بھی میدان کی طرف گیا پھر واپس پلٹ کے نہیں آیا, لیکن علی اکبر وہ جوان ہے کہ جو پلٹ کے آیا. جب آئے ہیں نا علی اکبر تو کس انداز میں آئے ہیں؟ عزادارو, جب آئے ہیں زخموں کا منہ کھلا ہوا ہے. عزادارو, ہونٹ خشک ہے. آکے کریم حسین کے سامنے آکے علی اکبر کہتے ہیں بابا الا تشکد قتلنی وسکل الحدید اجہدنی. بابا پیاس نے مار دیا ہے, بابا لوہے کے وزن نے تھکا دیا ہے. اجرکم اللہ. بابا ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے. اجرکم اللہ. عزادارو, جب یہ کہا نا ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے تو مولا کیا کہتے ہیں؟ اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دو. عزادارو, علی اکبر نے جب اپنی خشک زبان مولا حسین کے منہ میں رکھی, فوراً باہر نکال لی اور نکال کے کہتے ہیں بابا تیری زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے. اجرکم اللہ. عزادارو, اب ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ مولا نے اپنی زبان خود کیوں نہیں دی, علی اکبر کی زبان کیوں مانگی ہے؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں اس لیے کہ اکبر جوان تھے, ان کی زبان منہ سے باہر آ سکتی تھی, لیکن حسین ضعیف تھے, ان کی زبان منہ سے باہر نہیں آ سکتی. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. عزادارو, دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حسین چاہتے تھے کہ آخری مرتبہ لاب دہن رسول کا ذائقہ لے لے. اجرکم اللہ. کہا جاؤ میرا لال, تمہیں نانا سیراب کریں گے. اجرکم اللہ. عزادارو, اب علی اکبر واپس آئے. جب میدان میں آئے تو دشمنوں نے کیا کیا؟ کہا یہ حسین کا علی بیٹا ہے, ارے اس پر اکٹھے حملہ کر دو. اب چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوئی. ارے تیروں کی بارش کا ہونا تھا. اب علی اکبر اپنی تلوار کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں, ارے کافروں کو مار رہے ہیں, لیکن اچانک کیا ہوا؟ ایک ظالم نے چھپ کر ایک گرز کا وار کیا. اجرکم اللہ. گرز کا وار کرنا تھا, علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. اب علی اکبر نے گھوڑے کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی. اجرکم اللہ. عزادارو, باہوں کا ڈالنا تھا. اب گھوڑا بھاگ رہا ہے,
ارے ایک منظر نظر آ رہا ہے، راوی کہتا ہے وہ منظر کیا تھا؟ وہ منظر یہ تھا کہ تلواریں اوپر اٹھتی، جب نیچے آتی تو علی اکبر کے جسم پہ لگتی، اور علی اکبر کی یہ حالت ہو گئی کہتے اربان اربا کہ ارے حسین کا لال ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اجرکم اللہ عزادارو، ایک مفسر نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، مصائب کا مفسر تھا، وہ کہتا ہے اربان اربا کی تفسیر کو جاننے کے لیے ایک عالم نے اپنی جیب سے تسبیح کو نکالا، اور تسبیح کو نکال کے اس نے تسبیح کو توڑ دیا، اور تسبیح کے دانے جب بکھر گئے تو مومنوں سے کہتا ہے مومنو کیا تم ان سب دانوں کو اٹھا سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کہا ارے اکبر میدان کربلا میں اس طرح ہو گیا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ عزادارو، ایک مرتبہ جب علی اکبر نے زین کو چھوڑا ہے نا، زین کو چھوڑ کے بابا کو بلایا نہیں، کیوں؟ جانتے تھے کہ عباس کے جانے سے میرے بابا کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، عزادارو نہیں بلایا، صرف سلام کیا، اور سلام کر کے کہتے ہیں یا بتا علیکہ منی سلام، بابا اپنے مظلوم بیٹے کا سلام قبول کر لو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ عزادارو، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، ارے حسین نے یہ سلام کیسے قبول کیا؟ حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے، ارے میدان کی طرف آئے اور آواز دے رہے ہیں یا علی، یا علی، او میرا علی اکبر تو کہاں ہے؟ یا ایک طرف سے ایک نحیف سی آواز آئی کہ بابا تیرا بیٹا ادھر ہے۔ عزادارو، حسین علی اکبر کی لاش پہ کیسے پہنچے؟ ارے کیسے پہنچے؟ ایسے پہنچے کہ پاؤں رہ گئے رکابوں میں۔ اجرکم اللہ، زانو پہ زانو میں لاشیں بسر رسید، جیسے چھوٹا بچہ ارے کونیوں کے بر چلتا ہے، اسی طرح حسین علی اکبر کی لاش پہ آئے۔ اجرکم اللہ عزادارو، لاش پہ آ کے کہتے ہیں یا بنیا علی الدنیا بعدک الوفا، اے میرا لال تیرے بعد اس دنیا پہ ہے۔ اجرکم اللہ عزادارو، جب علی اکبر نے یہ کہا تو جب حسین نے یہ کہا تو اس وقت کیا ہوا؟ حسین دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ارے حسین سوار ہو کے علی اکبر کی لاش پہ آئے تھے، لیکن دیکھا حسین سے پہلے ثانیہ زہرا آ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کیوں آئی ہے بی بی؟ ارے ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ بی بی اس لیے آئی ہے، کیوں؟ جانتی تھی کہ اگر میں نہ گئی تو حسین کی روح وہیں پر پرواز کر جائے گی۔ اجرکم اللہ، زینب کو دیکھا، زینب کو دیکھ کے اپنی عبا کو اتارا، زینب کے سر پہ ڈالا اور کہا بہن زینب خیمے کی طرف چلی جاؤ، میں کہوں گا مولا جس بی بی کے پردے نے بلا دیا تھا اکبر وہی زینب ہے۔ کبھی شام کا بازار، کبھی کوفے کا دربار، ارے بدماشوں کا ہجوم ہے، اور لوگ اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں وہ علی کی بیٹی زینب جا رہی ہے۔ خدایا محمد والے محمد کا واسطہ، اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ، جن مومنین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ خدایا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نعمت عطا فرما، ہم سب کی خواہشات کو پورا فرما۔ ماتم حسین۔
تو ویسے